بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، الحمدللہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں آئی بی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے مختلف ایف اے کیوز جو اسلامک بینکنگ کے لیے پوچھے جاتے ہیں، ہم ان ایف اے کیوز کو انشاءاللہ پریزنٹ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اور ہمارے اساتذہ اکرام، علماء دین، مشائخ کا ان معاملات سے متعلق جو موقف ہے، اور ہم جیسے طالب علموں کو جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، انشاءاللہ اپنے اکابرین سے سیکھی ہوئی ان باتوں کو آپ حضرات کی طرف ہم انشاءاللہ منتقل کریں گے. پہلا سوال جو کہ اس سلسلے میں شروع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف حلقوں میں اور مختلف لوگ بار بار ایک سوال کرتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، کائبور ہے، جو کہ ایک بینچ مارک ہے، اس کائبور کو اسلامک بینکنگ کے اندر بہت فریکوینٹلی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسلامک بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کے اندر کائبور کی تبدیلی کا اثر بھی ہوتا ہے. یعنی اگر کائبور زیادہ ہوتا ہے تو اسلامک بینک اپنی ٹرانزیکشنز کے اندر پروفٹ زیادہ رکھتا ہے، کائبور کم ہوتا ہے تو اسلامک بینک اپنی ٹرانزیکشنز کے اندر پروفٹ کم رکھتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک بینکنگ اگر شرعی اصولوں کے مطابق کام کر رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کائبور کا بھی استعمال کریں اور بینکنگ بھی اسلامک ہو؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کو گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کائبور کا اسلامی بینکنگ کی ٹرانزیکشن کے ساتھ ریلیشن شپ ہے کیا. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کائبور ایک ایسا ریٹ ہے، ایک ایسا فیصدی تناسب، ایک ایسی شرح ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے، اور فیصدی تناسب کو ایک بینچ مارک کے طور پر مارکیٹ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور یہ بینچ مارک در حقیقت مختلف مالیاتی اداروں، یقیناً ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اسلامک بینکوں کا اپنا ایک معیار ہو، اپنا ایک بینچ مارک ہو، لیکن جب تک وہ معیار موجود نہیں ہو جاتا، جب تک وہ معیار دستیاب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کے لیے اس معیار کو استعمال کرنے کی علماء اکرام نے اجازت دی ہے. مارکیٹ کے اندر جو مالیاتی ادارے ہیں، اور اس وقت وہ مالیاتی ادارے سودی مالیاتی ادارے ہیں، وہ اپنی انٹر بینک ٹرانزیکشنز کو اور اپنی انٹر بینک آفرنگز کو ریکارڈ کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور اس کا ایک ایوریج نکالا جاتا ہے، اور ایوریج نکال کر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آج کی تاریخ کا کائبور کا ریٹ ہے، کہ آج کی تاریخ میں اگر میں نے ان مدتوں کے لیے سود پر پیسہ دینے کا ارادہ کیا تو میں کس ریٹ پر پیسہ دینے کے لیے آمادہ ہوں، اور آج کی تاریخ میں ان مدتوں کے لیے قصیر المیعاد، طویل المیعاد، یعنی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم پیریڈ کے لیے میں نے پیسہ لینے کا ارادہ کیا تو میں کس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر میں پیسہ لینے کے لیے تیار ہوں. اس سے ایک معلومات، جب یہ انٹینشنز مالیاتی اداروں کی، اگرچہ وہ آج کنونشنل ادارے ہیں، جب یہ انٹینشنز وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کی تاریخ میں بازار کا فائنانسنگ کا ریٹ یہ ہے. یعنی بازار جو فائنینشیل مارکیٹ ہے، اس فائنینشیل مارکیٹ میں اگر کوئی شخص فائنانس لینے جائے گا تو آج کا بازار کا ریٹ یہ ہے. آج کی تاریخ میں اس کو مختصر مدت کے لیے، یعنی شارٹ پیریڈ کے لیے، یعنی ایک ہفتہ، 15 دن، ایک مہینہ، یا طویل المیعاد یعنی 6 مہینے، 1 سال، 3 سال، 5 سال، ان مدتوں کے لیے اگر آج وہ فائنینسنگ لینے کے لیے جائے گا تو بازار میں مختلف بینکوں کی کیپیسٹی کے مطابق کس ریٹ کے اوپر اس کو فائنینسنگ دستیاب ہے. تو سب سے پہلی بات ہم نے اس تشریح سے یہ سمجھ لی کہ کائبور ہے کیا. تو اس تشریح سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ کائبور ایک بازار کا ایک معیار ہے، ایک بازار کا ایک ریٹ ہے. اس ریٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مالیاتی ادارے آج کی تاریخ میں ان مدتوں کے لیے کس ریٹ پر فائنانسنگ دینے کے لیے آمادہ ہیں. اب آئیے اس سوال کے دوسرے حصے کا جائزہ لیتے ہیں، اور وہ دوسرا حصہ یہ کہ اسلامک بینکوں کے لیے کائبور کا استعمال کرنا کیسے جسٹیفائڈ ہے. ہاؤ اسلامک بینک کین یوز دا کائبور ان دیئر فائنینسنگ ٹرانزیکشنز.
اس بارے میں غور کرنے کے لیے ہمیں دیگر جو ہمارے شرکاء ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، انہوں نے ایک ویڈیوز بنائی ہوئی بھی ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں آپ ان کو ریفر کر لیجئے، ان کو پڑھ لیجئے، ان کو سن لیجئے، اس سے پروڈکٹس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ اس پروڈکٹ کا، ہم مرابحہ کی ایک پروڈکٹ کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ مرابحہ کی ایک پروڈکٹ یہ ہے جس کے بنیادی شرائط میں بہت اختصار کے ساتھ مرابحہ کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ مرابحہ کی شرائط اور اس کے دیگر ضوابط کا بیان کسی دوسری ویڈیو میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بینک مرابحہ فائنینسنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جو اسٹیپس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سب سے پہلے وہ ایک عقد مفاہمت کرتے ہیں۔ عقد مفاہمت کرنے کے بعد کسٹمر بینک کے وکیل کے طور پر اثاثے کی خریداری کرتا ہے۔ بینک اس اثاثے کی ملکیت حاصل کرنے اور قبضہ حکمی حاصل کرنے کے بعد سپلائر کو ادائیگی کرتا ہے، اور ادائیگی کرنے کے بعد بینک اپنے کسٹمر کو مرابحتاً وہ چیز بیچتا ہے۔ اب ان مراحل کے اندر جو چیز مثال کے طور پر 100 روپے کی بینک نے خریدی تھی، وہ بینک اپنے کسٹمر کو 110 روپے یعنی 10 روپے نفع رکھ کر فروخت کرتا ہے۔ اب مرابحہ کے معاملے کے جواز کی اور اس کے درست ہونے کی کے جو پیرامیٹرز ہیں، یعنی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کے پائے جانے کے صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مرابحہ کی ٹرانزیکشن درست ہوئی، یہ عقد مرابحہ درست ہوا، یہ ہم کب کہیں گے؟ یہ ہم اس وقت کہیں گے جب مرابحہ کی عقد کے اندر اثاثے کی موجودگی قابل اطمینان ہو کہ واقعتاً اثاثہ موجود تھا۔ اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ اثاثہ بیچنے سے پہلے بینک کی ملکیت اور بینک کے قبضے میں تھا۔ اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ بینک نے کسٹمر کو مرابحتاً اس کی آفر اینڈ ایکسیپٹنس کر کے اس اثاثے کو بیچا تھا، اور اس طریقے کی عقد مرابحہ اور خرید و فروخت کی قیمت کے متعین ہونے اور اس کے قبضے کے انتقال میں کسی رکاوٹ کے نہ ہونے جیسی شرائط کو دیکھا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ تمام بیع کے صحیح ہونے کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو عقد مرابحہ درست ہے۔ اب آئیے ان تمام بیع کی شرائط میں صرف ایک شرط کو دیکھیے کہ وہ یہ ہے کہ قیمت کا تعین، قیمت کا متعین ہونا۔ اب جب میں ایک چیز کسی دوسرے کو فروخت کر رہا ہوں تو شریعت مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ بیع میں آپ نے قیمت متعین کرنی ہے۔ قیمت کے متعین کرنے کے مختلف میتھڈ ہو سکتے ہیں۔ ایک میتھڈ یہ ہے کہ میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے جس قیمت پر میں نے خریدا ہے اس سے 10% اضافہ رکھوں گا، چنانچہ اگر میں نے 100 روپے کی کوئی چیز خریدی ہے تو میں 10% اضافے کے ساتھ 110 روپے میں بیچوں گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے کسی فیصدی تناسب کے بیان کیے بغیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 109 روپے میں بیچتا ہوں، کوئی فیصدی تناسب ہم طے نہیں کریں، لیکن میں ایگزیکٹ 9 روپے کا نفع اس میں ایڈ کر رہا ہوں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے کہ میں کسی بینچ مارک کے ساتھ، جو بینچ مارک کائبور بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا بینچ مارک بھی ہو سکتا ہے جو کہ انڈسٹری کا پریویلنگ بینچ مارک ہو، اور ایسا بینچ مارک ہو جس کے اندر انسرٹینٹی نہ ہو، یعنی کہ بینچ مارک ایسا ہونا چاہیے جس میں غرر نہ ہو، انسرٹینٹی نہ ہو۔ تو کوئی بھی ایسے بینچ مارک کو ریفر کر کے میں قیمت متعین کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اگر میں یہ کہوں کہ جو چیز میں نے 100 روپے کی خریدی ہے میں آپ کو نفع رکھ کے بیچوں گا، 100 روپے میری کاسٹ ہے، اور نفع میں رکھوں گا آج کی تاریخ کا متعین کائبور جس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے جمع 2، یعنی کائبور پلس 2۔ آج کا کائبور مثال کے طور پر 18 ہے، اس کے اوپر جب 2 ایڈ کرتے ہیں، 2 کا نمبر ایڈ کرتے ہیں تو یہ 20 ہو جاتا ہے۔ تو گویا میں 20% نفع رکھ کر اس چیز کو آپ کو بیچ رہا ہوں، اور اس کی قیمت ادائیگی کی تاریخ یہ ہے، اس تاریخ کو آپ 20% نفع کے ساتھ اس رقم کو ادا کریں گے۔ جب یہ تفصیل ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرابحہ کے درست ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کی قیمت متعین ہوئی یا نہیں ہوئی۔ قیمت کا تعین آپ کیسے کرتے ہیں اس کا معاملہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی پر موقوف ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس تشریح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کائبور ایک ایسا بینچ مارک ہے جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا علم ہوتا ہے، اور وہ ایک بازار کا ریٹ ہے۔ اس بازار کے ریٹ کو جب کسی اسلامک بینکنگ کی ٹرانزیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے اسلامک بینکنگ کی ٹرانزیکشن میں سود کا عمل دخل نہیں ہوتا، سودی معاملے کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، بلکہ اس عقد شرعی کی قیمت کے تعین میں
اس بینچ مارک کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یقیناً اسلامک بینکوں کو چاہیے کہ اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے بینچ مارک کے لیے بھی آگے بڑھیں اور اسلامک بینچ مارک کے لیے اپنی کوششوں کو تیز سے تیز تر کریں، تاکہ اسلامک بینکوں کا ایک اپنا بینچ مارک بھی سامنے آئے اور ہم اپنی مالی معاملات کو اسلامک بینکوں میں زیادہ بہتر طریقے سے مکمل کر سکیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات اس پوری تشریح سے واضح ہو گئی کہ اگر کوئی اسلامک بینک کائبور کی بنیاد کے اوپر فائنینسنگ کرتا ہے، یعنی کائبور سے قیمت کے تعین کا سہارا لیتا ہے، تو اس سے اس کا معاملہ شرعاً درست رہتا ہے، اس کے معاملے میں کوئی ایسا سقم پیدا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے محض اس بینچ مارک کا سہارا لینے کی وجہ سے اس کا معاملہ ناجائز ہو جائے۔ تو لہٰذا اسلامک بینک اگر اجارہ کے میں رینٹل کے تعین کے لیے کائبور کا استعمال کریں، استثناء میں قیمت کے تعین کے لیے کہ میں نے جو چیز استثناء میں 100 روپے کی خریدی ہے اس کو میں آگے کس قیمت پر بکواؤں، اسی طریقے سے جو چیز سلم میں نے 100 روپے کی خریدی ہے اس کو اگلی کس قیمت پر مارکیٹ میں فروخت کرواؤں، جو چیز اجارہ کی میں نے حاصل کی اس کو میں اب اس کا اجارہ کا رینٹل کتنا رکھوں، ان تمام پروفٹ کی تعین کے لیے، قیمتوں کے تعین کے لیے اگر کائبور کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے عقد شرعی میں معاملے میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور معاملہ بدستور درست رہتا ہے۔ البتہ اس معاملے کے درست ہونے کے لیے اس عقد شرعی کی، چاہے وہ اجارہ ہو، استثناء ہو، سلم ہو، مرابحہ ہو، اس کی اپنی شرائط کا درست انداز میں مکمل ہونا ضروری ہے۔